گزشتہ خطبے میں ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ ان معجزات کو اگر ہم گننا چاہیں شاید آسانی کے ساتھ ہم انہیں گن بھی نہ سکیں، لیکن اگر آپ کو کوئی معجزہ عطا نہ کیا جاتا تو آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا۔ اسی حقیقت کو سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ نے بیان کی۔ کہ یہ مشرکین بار بار کہتے ہیں کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزے ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اولم یکفہم، کیا ان کے لیے صرف یہی معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کی شکل میں ایک کتاب نازل کی؟ اگر انہوں نے معجزے دیکھ کے آپ کو ماننا ہے تو پھر قرآن والا معجزہ دیکھ کر انہیں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ لوگ معجزے دیکھیں اور ایمان لائیں، بلکہ معجزات کے دیکھے بغیر بھی کچھ بلند سطح کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ ان کے سامنے جب آپ نے ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا، غار حرا کا سارا واقعہ پیش کیا،
انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ بے کسوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے میرے آقا کے کردار کو دیکھ کے تسلیم کی، معجزہ نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ معجزہ دیکھا نہ اس کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے۔ نبوت کا جو کردار ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ معجزہ کا مطالبہ کرنا یا معجزہ دیکھ کے ایمان لانا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت پائے کے عالم ہیں یہود کے، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے کہا کہ خدا کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں۔ کئی اور لوگ بھی آپ کے اعمال کو دیکھ کر ایمان لائے۔ حبشے کا بادشاہ نجاشی اور اس کے دربار میں بیٹھنے والے عیسائی عالم، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کی زبان مقدس سے بھی قرآن نہیں سنا۔ انہوں نے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور عمر صرف 19-20 سال ہے یا اس سے بھی کم ہے، ان کی زبان سے سورت مریم کو سن کے وہ ایمان لی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کی آنکھیں بہنے لگیں اس کلام کو سن کے۔ نبی کا جو اپنا کردار ہوتا ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ معصوم ہوتا ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی اس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ رب قرآن میں اس کی زندگی کی قسم اٹھانے لگتا ہے۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی نبوت کی ہوتی ہے۔ تو سورت عنکبوت کی آیت نمبر 50-51 میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ کس طرح کے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دکھا، یہ دکھا، یہ دکھا، پھر ایمان لے آئیں گے۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہی ایک معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ پر اتاری؟ میں نے گزشتہ جمعے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ ذکر کیا خطبے کے آخر میں کہ ایک ہے قرآن کا ظاہری حسن، اس کے الفاظ کی سجاوٹ، ایسے لگتا ہے کہ کلمات موتیوں کی طرح پروئے گئے ہیں۔ آپ مختلف صورتیں پڑھتے چلے جائیں، اب ہماری زبان عربی نہیں ہے نہ مادری، تو ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی۔ ہم اردو جاننے والے لوگ ہیں، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب کی شاعری میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت۔ فارسی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ سعدی، شیرازی کی شاعری میں
جو انہوں نے گلستان میں کی، بوستان میں کی، کریمہ میں کی، اس میں کتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، ندرت ہے، چٹکلے ہیں، تشبیہات ہیں، محاورے ہیں، استعارے ہیں، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے شیخ سعدی کی اس شاعری کو دیکھ کر اور فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر۔ تو قرآن کی ایک ظاہری حسن ہے قرآن کا، اس کے ظاہری الفاظ ہیں، ان میں حسن ہے، ان میں خوبصورتی ہے۔ پھر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ یہ گزرے ہوئے واقعات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ سورت یوسف پڑھیں، آپ سورت کہف پڑھیں، آپ سورت مریم پڑھیں، کیسے وہ مشرق کی طرف گئیں، کس طرح کھجور کے نیچے بیٹھیں، کس طرح انہوں نے جملے کہے، جواب میں رب نے کیا کہا، عیسیٰ ان کی گود میں کیسے آئے، حضرت یعقوب کیسے روتے رہے، کیسے بولتے رہے، بھائی مصر کیسے جاتے رہے۔ تو ماضی کے جو واقعات ہیں انہیں من و عن اس طرح پیش کرتا ہے قرآن، گویا کہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، اور آنے والے حالات کی خبریں اس طرح دیتا ہے جس طرح یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر وہ حالات پیش کرتا ہے، واقعات پیش کرتا ہے، پھر دلائل پیش کرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مجھے انبیاء کے معجزات سے انکار نہیں ہے، بڑے بڑے معجزے۔ اصل بات میں تقریر کے آخر میں کہوں گا، اصل جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں۔ اصل میں یہ بات پچھلے 10 جمعوں سے ثابت کر رہا ہوں، لگاتار اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور جتنے لوگ شرک کے مریض بنے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان لوگوں کو دھوکہ اور فریب لگا انبیاء کے معجزوں سے۔ انہوں نے معجزے سنے، پڑھے، انہیں مغالطہ لگ گیا کہ نبی با اختیار ہوتا ہے، نبی مختار کل ہوتا ہے، نبی متصرف ہوتا ہے، جو چاہے کرے، کسی کو آنکھیں دے دے، کسی کو شفا دے دے، تھوڑا کھانا سینکڑوں بندوں پہ پورا کر دے۔ انہیں فریب لگا، مغالطہ لگا۔ عیسائیوں کو بھی الوہیت عیسیٰ میں جو مغالطہ لگا وہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے مغالطہ لگا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہا ہوں کہ سن لو اور دل کی تختی پر لکھ لو، انبیاء کے معجزے برحق ہیں، لیکن اس میں اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی، اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ یہی سے مغالطہ لگا لوگوں کو یہ حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار پیغمبر کا نہیں ہے، مرضی پیغمبر کی نہیں ہے۔ میں اس پر بڑے دلائل دے چکا ہوں۔ آج جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں وہ بڑی پختہ اور بڑی زبردست دلیل ہے، لیکن میں تمہیداً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کے معجزوں سے ہمیں انکار نہیں ہے، انبیاء کے ہاتھ پر معجزے صادر ہوتے رہے۔ قرآن نے ان معجزوں کا ذکر کیا ہے، کون انکار کر سکتا ہے ان کا؟ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ انہونی ہے نا، ناممکن ہے نا کہ تخت ہوا میں اڑ جائے۔ ایک پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا ہے، لوہا کیسے؟ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتے ہیں، اس کی کڑیاں بنا دیتے ہیں، پھر زرہ بنا دیتے ہیں۔ سمندر کا کام ہے بہنا، پانی کا کام ہے بہنا، حضرت موسیٰ کے لیے وہی پانی راستہ دینے لگ جاتا، انہونی ہونیلا ہو جاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم کے لیے باغ و بہار بن جاتی، لاٹھی سام بن جاتی۔
انبیاء کے سارے معجزے برحق، میرے آقا کے بھی سارے معجزے برحق، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا برحق، آپ کا معراج پر تشریف لے جانا برحق، جانوروں سے آپ کا کلام کرنا برحق، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا برحق، آپ کے ممبر کا ہلنا حرکت کرنا، صحابہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ حرکت کرنے لگ گیا برحق، آپ کا لکڑی کے تنے سے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، پھر اس کا رونا برحق، ایک گلاس دودھ کا سینکڑوں بندوں پہ پورا ہو جانا برحق، انبیاء کے معجزے بھی برحق اور میرے آقا کے معجزے بھی برحق، لیکن ان تمام معجزات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے۔ یہ سب سے عظیم معجزہ ہے میرے نبی کا۔ سب نبیوں کے معجزے وقتی تھے، ثابت بھی تو کرنا ہے کہ یہ عظیم ہے، صرف گفتگو تو نہیں کرنی، صرف دعویٰ تو نہیں کرنا، اس کو دلائل سے ثابت بھی کرنا ہے نا۔ سب نبیوں کے معجزے عارضی تھے، سب نبیوں کے معجزے وقتی تھے، وقتی، سب نبیوں کے معجزے فانی تھے، اس لیے کہ ان کی نبوت وقتی تھی۔ ہر نبی کی نبوت ایک وقت کے لیے تھی، ایک زمانے کے لیے تھی، ایک دور کے لیے تھی، ایک قوم کے لیے تھی، ایک قبیلے کے لیے تھی۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بس وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، صرف قوم عاد کے لیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صرف قوم سمود کے لیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف قوم مدین کے لیے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے۔ ہر نبی ایک وقت کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک قوم کے لیے، اور میرا نبی ان کا وقت آیا تو قرآن بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مکے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی نبوت ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت کے صبح تک آنے والے فرد کے لیے میرا نبی ہی نبی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رحمةً للمسلمین۔ کیا بات ہے میرے نبی کی، کیا بات ہے، رحمةً للمومنین نا، صرف صحابہ کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، رحمةً للعالمین، ساری کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ چلو آج دنیا نہیں مانتی، کفار نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، سکھ نہیں مانتے، مجوسی نہیں مانتے، میرے نبی کا رحمت للعالمین ہونا نہیں مانتے، نہ مانے، کل قیامت کے دن ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ یہ رحمت ہے، اور رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جب سب کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ جب سب کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی بندہ اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ حساب تو بعد میں بھی شروع کرنا ہے، خلقت بڑی تنگ ہے،
حساب کتاب شروع کیا جائے، فیصلہ کیا جائے، حضرت آدم کے پاس وہ کہتے ہیں لستو لہا، حضرت نوح کے پاس وہ کہتے ہیں لستو لہا، حضرت ابراہیم کے پاس وہ کہتے ہیں لستو لہا، حضرت موسیٰ کے پاس وہ کہتے ہیں لستو لہا، حضرت عیسیٰ کے پاس وہ کہتے ہیں لستو لہا۔ میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں۔ ہر نبی کہہ رہا ہے، میں اس واقعہ کو طول نہیں دینا چاہتا۔ کیا کہتے ہیں حضرت آدم؟ لستو لہا اے تو نوحن، وہ کہتے ہیں لستو لہا اے تو ابراہیم، وہ کہتے ہیں لستو لہا اے تو موسیٰ، وہ کہتے ہیں لستو لہا اے تو عیسیٰ۔ اور جب خلقت یہاں آ رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لستو لہا۔ یہ میں مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں اور کم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے لستو لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، جاؤ محمد عربی کے دربار میں، ان پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا۔ اب میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے۔ خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئے گی، ہر نبی کو کسی نہ کسی خطاب سے خلقت نے کہا تو صفی اللہ ہے، مسجود ملائک ہے، تو خلیل اللہ ہے، تو کلیم اللہ ہے، تو روح اللہ ہے۔ اور جب میرے نبی کے دربار میں خلقت پہنچی، انہوں نے کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سب نے کہنا ہے، ان مرزائیوں نے بھی کہنا ہے، مسلمہ نے بھی کہنا ہے، یہ تو ساری خلقت ہے، اس میں فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابن ابی ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ اور یہ سارے میرے نبی کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے بات کریں، حساب کتاب اللہ شروع کریں۔ ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا لستو لہا، میرا نبی کہے گا آنا لہا آنا لہا آنا لہا، یہ تو منصب میرا ہے۔ پھر میرا نبی مقام شفاعت پہ آئے گا، پھر میرا نبی ساری خلقت کے لیے شفاعت کرے گا، پھر میرے نبی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس دن ساری خلقت اس بات کا اقرار کرے گی کہ واقعی آمنہ کا لال رحمت للعالمین ہے۔ اس دن میرا نبی سب کے لیے رحمت بن جائے گا، سب کے لیے رحمت۔ ورنہ عالم ازل میں وہاں بھی میرا نبی رحمت بنا تھا، وہاں بھی میرا نبی رحمت بنا تھا۔ جب اللہ نے ہمیں چیمٹیوں کی شکل میں، جس کو عربی میں نسمہ کہتے ہیں، نسمہ، میں اس کا معنی چیمٹی کر رہا ہوں، چیمٹیوں کی شکل میں اللہ نے ہمیں پھیلا دیا ایک میدان میں، ساری خلقت کو پھیلا دیا۔ اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری خلقت خاموش ہے، ان میں انبیاء کی روحیں بھی ہیں، اولیاء کی بھی، علماء کی بھی، سب روحیں ہیں۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری خلقت خاموش ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کی روح نے جواب دیا بلا۔ ساری روحوں نے میرے نبی کی روح کو دیکھا۔ لگتا ہے اس عالم ازل میں وہ نسمہ اور چیمٹیاں، روحیں، وہاں بھی جب اللہ نے سب کو پھیلایا تو میرے نبی کی روح کو ذرا مقام اونچا عطا کیا گیا۔ تبھی تو سب نے دیکھا، تبھی تو سب نے دیکھا۔ پھر سب نے کہا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہاں بھی میرا نبی ساری خلقت کے لیے رحمت بنا تھا نا، انہوں نے جواب دیا تو پھر دوسرے لوگوں نے جواب۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو محبت رسول کا دعویٰ ہوتا ہے جسے لوگ عشق سے تعبیر کرتے ہیں، عشق نبی، ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ عشق کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں، ہماری کتابوں میں عشق کا لفظ نہیں، عشق کا لفظ اچھا بھی نہیں، عشق کے لفظ میں خوبی بھی نہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ فلاں بندہ اپنی ماں کا عاشق ہے، فلاں بندہ اپنی بہن کا عاشق ہے، نہیں، کبھی نہیں بولتے آپ۔ لفظ جو عربی کا ہے وہ ہے محبت۔ کیا لفظ ہے؟ محبت۔ عاشق کی جگہ محب، معشوق کی جگہ محبوب۔ اب ہم عاشق ہو گئے، نبی پاک معشوق ہو گئے، یہی ہے نا؟ ہم نبی کے عاشق ہیں تو نبی پاک کیا بن گئے؟ معشوق۔ معشوق نا محبوب۔ ہم نبی پاک کے محب ہیں اور نبی پاک ہمارے محبوب ہیں۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے۔ عشق اور حب، اس میں فرق یہ ہے کہ معشوق میں کوئی ذاتی خوبی نہیں ہوتی، نہ یہ ضروری نہیں کہ وہ حسین ہو، یہ ضروری نہیں کہ معشوق خوبصورت ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمال پایا جائے، نہ، بس عاشق کے دل کو بھا گیا، اس نے اس سے عشق کرنا شروع کر دی۔ مجنو کو لیلا بھا گئی، ذاتی خوبی نہیں، عاشق کو اچھا لگا، اس نے محبت کرنی شروع کر دی۔ معشوق اس وقت تک معشوق نہیں بنتا جب تک اس کا کوئی عاشق پیدا نہ ہو۔ عاشق پیدا ہوگا تو معشوق بنے گا، اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، اور محبوب اس میں ذاتی کمال پائے جاتی ہیں، اس میں ذاتی اوصاف پائے جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا ہو یا کوئی محبت کرنے والا نہ ہو، وہ ہر حالت میں محبوب ہوتا ہے۔ کوئی اس سے محبت کرے کوئی نہ کرے، وہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس میں ذاتی کمال پائے جاتے ہیں، اور میرے نبی میں تو وہ سارے کمال موجود ہیں، سارے کمال موجود۔ محبت کے جو موٹے موٹے اوصاف ہیں، شرائط ہیں، ایک بندے کو دوسرے بندے سے محبت ہو گئی، کیا سبب ہے جی؟ حسن۔ پاکستانی عادت ہے ہی حسن، جمال، خوبصورتی، یہ ایک ہے۔ کمال، کمال کیا ہے؟ کوئی وصف پائی جائے۔ کئی لوگ نہیں عام میں سے کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کمال، کوئی وصف پائی گئی، کمال پایا گیا، محبت کرنے لگ۔ کھلاڑیوں سے لوگ محبت کرنے لگ۔ احسان، کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس سے کیا کرنے لگ گئے؟ محبت کرنے لگ۔ یہی اسباب ہے نا، حسن، کمال، احسان۔ ان میں سے ایک سبب پایا جائے نا تو بندہ دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک بھی پایا جائے، یا حسن پایا جائے، کمال کوئی نہ ہو، کمال پایا جائے، حسن کوئی نہ ہو، احسان کرے، دونوں چیزیں کوئی نہ ہو، ایک سبب کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر لوگوں کو آمنہ کے لال سے محبت زیادہ کرنی چاہیے کہ میرے نبی میں تینوں وصف پائے جاتے ہیں، جمال بھی، کمال بھی، احسان بھی۔ ان سے بڑا محسن کون ہے؟ ان سے بڑا محسن کون ہے؟ ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے
تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، لیکن اس محبت میں اندھے نہ ہوں. جی جیتے جاگتے محبت کریں، ہوش کے ناخن لے کے محبت کریں، اس میں شریعت کو پیچھے نہ چھوڑ دیں. محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے ترازو محبت کا؟ محبت کوئی حجم ہے جس کو تولا جائے؟ کوئی زمانہ تھا ایک فرقے کے لوگ کہتے تھے عمل کیسے تلیں گے؟ تم اہل سنت کہتے ہو کہ قیامت کے دن عمل تلیں گے، عملہ کا کوئی وجود ہے؟ کیسے تلیں گے؟ وہ فرقہ اگر آج ہوتا نا تو آج اسے میں لیبارٹری میں لے جاتا، بھئی آ کے ویکھ اتنے شوگر تل دی پئی ہے، یہاں کولسٹرول تل رہا ہے، یہاں بخار تل رہا ہے. ان کا وجود کوئی نہیں، یہ تر رہے ہیں تو یہ تر رہے ہیں، انسان توڑ رہے ہیں. اسی طرح اللہ بھی قیامت کے دن اعمال توڑے. اگر آج وہ ہوتے نا تو وہ اعتراض بھی نہ کرتے. محبت کوئی حجم نہیں، وجود نہیں کہ وہ تلے. تو پھر کس طرح تلے گی محبت بھائی؟ محبت تلے گی کہ کسی نے کہہ دیا اس بندے نے نبی پاک کی توہین کی ہے، پھر نہ سوچا نہ سمجھا، اس کو باہر نکالا، اسے گھسیٹا، مارا اور اس کے جسم کو آگ لگا دی. یہ محبت ہے جناب نبی پاک سے. انا للہ، یہ محبت ہے. ایک غیر مسلم جو آپ کے ناموں کو نہیں جانتا، اسے کوئی پتہ نہیں ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، حسین کون ہے، پھر وہ آپ کی زبان نہیں جانتا، آپ کی تحریر اردو میں نہیں پڑھ سکتا، پھر یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی اس نے کوئی اسٹیکر اتارا، یہ بھی ثابت تم نہیں کر سکے. پھر نہ تم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسے مار بھی دیا، پھر اس کے جسم کو آگ بھی لگائی. تم نے حدیث میں نہیں پڑھا جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اسی نبی نے کہا تھا آگ کا عذاب دینا صرف رب کا کام ہے، صرف رب کا کام، رب کے سوا آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. مشرکین نے، کیوں بھائی جتنی سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی میرے آقا کی، آپ نے کیا آرڈر دے رکھا تھا؟ کفار کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کا ناک نہیں کاٹنا، کان نہیں کاٹنا، آنکھیں نہیں نکالنی، ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا. کون سے کافر جو مقابلے میں آئے؟ یہ جو سیالکوٹ کا آدمی تھا یہ آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، یہ آپ سے جنگ کر رہا تھا. میرے نبی نے تو مسئلہ کرنے سے منع کیا. عمرو ابن عبد ود خندق میں مارا گیا، مشرکین کا بہت بڑا پہلوان تھا، معزز آدمی تھا. مشرکین نے کہا 10,000 درہم لے لو، اس کی لاش ہمارے حوالے کرو، ہمیں دے دو لاش اس کی، یہ ہمارا بڑا معزز پہلوان ہے. میرے آقا تک خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ہم مردے بیچا نہیں کرتے، ہم نے کوئی 10,000 نہیں لینے، یوں ہی ان کی میت لاش ان کے حوالے کر. میرے نبی نے واپس کی وہ لاش. تو محبت نام ہے نبی پاک کی اطاعت کرنے کا، محبت نام ہے نبی پاک کی فرما برداری کرنے کا. پوری دنیا میں جو تم نے ہماری تصویر پیش کی ہے نا، ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے، چند نائل لوگوں نے. وہ ویڈیو آپ دیکھیں جہاں ایک آدمی اس کو اپنے نیچے لے کے چھپا رہا ہے، نہ مارو. یہ مارنے والے ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکال رہے.
نبی پاک کی سیرت یہی ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ پوری دنیا کیا کہے گی؟ وہ مرنے والے کے بھائی کا بیان سنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا ہے ہم تو جانوروں کو بھی نہیں جلاتے، تم نے میرے بھائی کو جلا دیا۔ کیا تصویر تم نے پیش کی ہمارے منہ پر کالک ملی ہے تم نے۔ اسے عشق کہتی ہو، اسے محبت کہتی ہو؟ دیکھو اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ کیوں بھائی رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، ورنہ تیار ہو جاؤ، کل کسی چوک میں تمہاری کسی سے دو تو میں ہو جائے اور وہ وہاں آواز لگائے اس نے نبی پاک کی توہین کی ہے، گالی دی ہے، ارد گرد کے سارے دکاندار اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا، تمہیں مار بھی دیں گے، جلا بھی دیں گے۔ جس کے منہ میں آیا جو بولتا چلا گیا کہ اس نے توہین کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو عدالت لگانے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ خود مدعی بنو، خود عدالت بنو، خود وکیل بنو، خود سزا دے دو اس کو؟ جو پوزیشن ہمارے ملک کی بنی تھی اسے پھر تم نے کئی سالوں تک ہمیں پیچھے دھکیل کے رکھ دی ہے اس ایک واقعہ نے۔ اس کی حقیقت حال پتہ نہیں کیا ہے۔ کچھ مزدور اس سے تنگ تھے کہ وہ سخت مزاج آدمی ہوگا، کام صحیح لیتا ہوگا، انہوں نے کہا چلو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، پتہ صاف کرو۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا کچھ نہیں بچے گا، جو جس کے منہ میں آئے وہ کہتا چلا جائے، جو کہے وہ کاروائی کرتا چلا جائے۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ملزم اس میں گرفتار ہیں تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے زیادتی کی تھی، تو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والا سلسلہ رکنا چاہیے۔ ہم سب اس پر سراپا احتجاج ہیں، یہ پورا مجمع اس پر احتجاج کرتا ہے، اور ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے کہ کسی آدمی کو گھسیٹ کے مارا جائے، بلکہ ایک فیس بک پہ ایک بات چل رہی ہے، واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، کہ اسے جب مارا گیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اگر تم کہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ سارے انبیاء کے معجزے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حق ہیں۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب نبیوں کے معجزے عارضی، وقتی، فانی۔ کیوں؟ ان کی نبوت عارضی، ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ جس طرح میرے نبی کی نبوت دائمی تھی، میرے نبی کو ملنے والا معجزہ بھی دائمی تھا۔ قیامت کی صبح تک میرے نبی کا معجزہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ نبوت دائمی ہے۔ آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے، آپ پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا۔ اسی کو میں دوسرے لفظوں میں تعبیر کیا کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں وہ، میں نے کئی دفعہ اس کو بیان بھی کیا ہے شاید۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے آقا کا معجزہ علمی ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی، میرے آقا کا معجزہ علمی۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا فرق یہ ہے، عمل مرتے وقت
مرنے کے بعد ختم. بندہ دنیا سے گیا، عمل ختم. ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، اس نے عصر پڑھنی ہے، عمل ختم. اس نے آنے والے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کوئی. اس نے خیرات کرنی ہے، کوئی. ختم، عمل ختم. عمل موت سے ختم ہو جاتی ہیں، صرف صدقہ جاریہ ہے بس. صدقہ جاریہ آپ نے کوئی کیا، آپ چلے گئے دنیا سے، وہ آپ کا عمل باقی. باقی جو عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے موت سے ختم ہو جاتی ہیں. علم جو ہے نا، علم یہ موت سے ختم نہیں ہوتا، یہ باقی رہتا ہے. جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا وہ اساتذہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، علم شاگردوں کی شکل میں موجود ہے. ایک عالم نے کتاب لکھی، کوئی تفسیر لکھی، وہ عالم دنیا سے چلا گیا، علم تفسیر کی شکل میں کیا ہے؟ باقی. علم تصنیف کی شکل میں باقی ہے. علم ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے. سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرتا ہوں. حضرت سلیمان کا تخت آج ہوا میں نہیں اڑتا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی. حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو آج بینا نہیں کرتے تھے. جب کرتے تھے وہ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. رب نے میرے نبی کو معجزہ علمی عطا کیا، قرآن والا. میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. جو حقیقت سمجھانے کے لیے ساری تقریر کی، اور بڑی زبردست دلیل دینا چاہتا ہوں کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا نہیں ہوتا، معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر یہ قرآن معجزہ ہے، کون نہیں مانتا اس کو؟ سب مانتے ہیں. اگر یہ قرآن معجزہ ہے اور یقیناً معجزہ ہے، تو جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ بتائیں یہ قرآن نبی پاک کے اپنے اختیار میں تھا، اس کا بنانا اور اتارنا؟ بولو بولو بولو. یہ کون کہا کرتے تھے کہ یہ خود بناتا ہے؟ یہ کون کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں، محمد خود بناتا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہتے تھے یہ نبی کا اپنا کلام ہے. اگر تم بھی کہتی ہو کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ قرآن میرے نبی پر اترا، خود اتارا، خود بنایا؟ نہیں. تو ہماری بات مانو کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے، پھر یہ معجزہ بنے گا. مانو گے کہ اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں، اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں. تمام تر اختیار اس قرآن کا اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ تو خود کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ الْكِتَابَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنے والے بھی نہیں تھے، اس کتاب کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. یہ تو ہماری رحمت تھی کہ ہم نے آپ کو مالا مال کر کے رکھ دیا تھا.
ماشاءاللہ مال کر کے رکھ دیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز میں نے کئی جمعوں میں بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے رکھی، اس پر میں نے دلائل دی کہ موعظے برحق ہیں، لیکن موعظوں میں ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور مرضی، قدرت یہ نبی کی نہیں ہوتی، اس میں اختیار تمام تر اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ تھوڑی سی کرامت پہ بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ کرامت وہ ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ہو۔ کچھ کرامتیں قرآن نے ذکر کی، مریم کو بے موسم پھل کا مل جانا کرامت ہے، اصحاب کہف کا 309 سال سونا کرامت ہے، ذوالقرنین کا مشرق و مغرب کا سفر کرامت ہے۔ کچھ کرامتیں قرآن نے اولیاء اللہ کی بیان کی، اگلے جمعے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ کرامت میں بھی ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ولی کی نہیں ہوتی۔